بڑے دل کا جواب دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دینے والے باوقار علماء کرام و شورائے اعظام اسلام کی باحیات عزت معاف قدر نشین خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نونہال بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ادھر ادھر اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو آگے بیٹھنا ہے تو ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ذات سے محفل کو بگاڑنا نہیں بلکہ بنانا سیکھیں۔ یہ کربلا والوں کا ذکر صرف عقیدت اور جذبات میں گم ہو جانا یہ بڑی بات تو ہے ہی ہے، اس سے زیادہ کہیں بڑی بات یہ ہے کہ کربلا والوں کا کردار ہماری زندگی میں شامل ہے۔ تو جو لوگ ادھر ادھر کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ابھی آپ بلبل باغ مدینہ، بلبل باغ رضا، حضرت احسان شاکر صاحب سے آپ ہی نہیں ابھی ہم بھی کچھ کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، کربلا والوں کا ذکر سماعت کریں اور سننے سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ کربلا والوں کی زندگی کا کوئی بھی عکس، کوئی بھی عمل ہماری زندگی میں اتر جائے، یہ ہمارا محفل میں آنا کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ بیٹھ 10 منٹ ہی سنو، اس کے بعد چلے جائیں۔ امن تذکری جیران بذی سلمی مزجتا طمعا جرا من مغلط بدمی۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اولاد کا دل پتھر کا جگر، کیا کہنا ہے، اولاد کا دل پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اولاد کا دل پتھر کا جگر، پارا پارا ہوتا، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور غربت کا رونا وہ روئے، غربت کا رونا وہ روئے
جن کا ہو بھروسہ دنیا پر، ہمیں اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. سفر طویل ہے، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، پڑا ہے نام علی اور حیات چھوٹی ہے. پڑا ہے نام علی اور حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، ہمیں پڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے. اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، الشاہ امام احمد رضا خان. کون اعلی حضرت؟ جنہوں نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کیا. کون اعلی حضرت؟ جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی. کون اعلی حضرت؟ جنہوں نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کر کے کنز ایمان دیا ہے. وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانے کرم، کیا بات رضا اس چمنستانے کرم کی، زہرا ہیں، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے زہرا ہیں. میں نے جب یہ شعر پڑھا تو میرے ذہن میں سوال آیا، اے اعلیٰ حضرت آپ نے یقیناً ہم سنیوں پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں کنز ایمان عطا فرمایا ہے. اے اعلیٰ حضرت یقیناً آپ نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرمایا ہے. اے اعلیٰ حضرت آپ نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ کربلا والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پناہ گزین فرمایا ہے. مگر آپ فرما رہے ہیں کہ زہرا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے، زہرا ہے. میں نے جب یہ شعر پڑھا تو ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے میرے امام زہرا کا وصال تو آج سے 1400 سال پہلے ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں زہرا ہے، تو ترے اعلیٰ حضرت سے جواب مل رہا ہے ارے کوئی مانے نہ مانے زہرا کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، چھوڑے قیامت تک زہرا کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، جو ہے قیامت تک زندہ رہے گی. جب اعلیٰ حضرت نے ہمیں نظریہ دے دیا، ہمیں عقیدہ دے دیا کہ جب 1400 سال کے بعد زہرا زندہ ہے تو ماننا پڑے گا صحابہ بھی زندہ ہے. جب صحابہ زندہ ہے تو رسول تو پتہ جائے اولا فی خبر میں زندہ ہے. میرا ایمان کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے کھینچا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہرا ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا، نظریہ دیا
आला हजरत ने हमें बता दिया कि जब 1400 साल के बाद ज़हरा अपनी कब्र में जिंदा हैं तो मानना पड़ेगा सहाबा भी जिंदा। जब सहाबा जिंदा तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। तो आला हजरत ने हमें बता दिया कि अरे आला हजरत ने हमें बता दिया नबी की जिंदगी का सबूत मांगने वालों कुरान और हदीस की तरफ बाद में देखना। मेरी शायरी पर गौर करोगे, मेरी शायरी पर गौर करोगे तो तुम्हें नबी की भी जिंदगी का पता मिलेगा, शोधा की भी जिंदगी का पता मिलेगा, सहाबा की जिंदगी का भी पता मिलेगा, वलियों की जिंदगी का भी पता मिलेगा। मैंने आला हज़रत की शायरी पढ़ा तो पता चला मेरा ईमान कह रहा है तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी जिस्म आलम से चेता ज़हरा है। कौन ज़हरा? जिसके बारे में शायर कहता है फिक्रो शऊर फहम से बाला है फातिमा। फिक्रो अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा। रहती अली के घर में है आला है फातिमा। रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन, दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा। अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा। मादूम न था साये शाहे तकलैन, मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। अरे वाह 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 वाह। आपकी सारी अकीदत सख्त होगी, जबकि हम सुन्नियों का ये अकीदा, हम मुसलमानों का ये आलमिया भी है। हमें जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलना। यही मुसलमान चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, नेताओं की महफिल होती है, मुसलमान खूब उछल उछल कर बोला करता है इसकी खातिर कि हमारा नेता खुश हो जाए, हमारा लीडर खुश हो जाए, हमारी पार्टी खुश हो जाए। अरे मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाने का बड़ा शौक है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो ये ना कहो कि हमारा नेता जिंदाबाद है, हमारी पार्टी जिंदाबाद है, हमारा लीडर जिंदाबाद है। अगर तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो कहो हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मानत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अमानत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद, फातिमा की तहारत जिंदाबाद। और यही तक ना खुश मत हो बल्कि और आगे जिंदाबाद का नारा लगाओ कि फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, अकबर की जवानी जिंदाबाद है, अस्कर का पैगंबर जिंदाबाद है, गाजे पाक की वजीयत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाकी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, मुनव्वर अली शाह की नूरानियत जिंदाबाद है, आला हज़रत का फतवा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का तकवा जिंदाबाद है, ताज शरिया के चेहरे की नूरानियत वकार अल्लाह का बेपना फज़ल एहसान कि आज हम जिक्र इमाम हुसैन सुने। कमेटी के लोग बहुत ही ज्यादा मुबारकबादी के लायक हैं जिन्होंने जिक्र इमाम हुसैन की इस बाबरकत, पाकीज़ा, मुतबर्रक
محفل کو قائم کر کے ہمیں اور آپ کو یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ آپ نے مجھ سے پیشتر بہت ہی بہترین اشعار نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا نورین وارث صاحب جن کی دعوت محبت پر میں حاضر ہوا ان سے سماعت کی، اور بہت دن کے بعد میری ملاقات نقیب اعظم ہندوستان مولانا افضل حسین صاحب سے ہوئی، ان سے بھی آپ درمیان میں بہت اچھے شعر سماعت کیے۔ شاعر ملک سکن بلبل باغ رضا حضرت احسان شاکر صاحب سے بہت اچھے شعر سنے۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے ہاتھوں سے بھیگنے والے، شفاعت کبریٰ کا مزدع جافزہ سنانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں جب باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، شوہر بیوی سے، تمام اعزاء احبا اقربا ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دے، اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گناہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بیک زبان نذرانے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ارشاد گرامی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ یار، تم کیوں محفل کو بار بار ڈسٹرب کر رہے؟ ادب سے بیٹھنا نہیں جانتے ہو؟ اللہ کا ارشاد گرامی محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ میں نے تم تک دین پہنچایا۔ کیسا دین؟ کیسا دین؟ نماز تم تک پہنچائی، روزہ تم تک، حج و زکوٰۃ، فرائض و مستحبات، سنن۔ اس دین متین کو پہنچانے کی خاطر میری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، میرے جسم نازنین پر اوجڑی جیسی نجاست رکھی گئی، مگر میں دین پہنچانے سے تم سے پیچھے نہ ہٹا، تم تک پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹا، یہاں تک کہ پتھر کھاتا رہا دین تم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر آپ کی زندگی میں 6 لاکھ مسلمان کلمہ پڑھ چکے، ان میں سے 1,24,000 سے زائد صحابہ تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس 9 ازواج پاک ہیں، اور لوگ دور دور سے آیا کرتے ہیں دین کے احکامات سیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو سوچتا ہے اس کا بدلہ ہم دنیا ہی میں چکا دیں۔ ایک چھوٹا سا کام اگر کوئی تمہارے ساتھ دنیا میں کر دے تو تم اس کا احسان، اس کا بدلہ، اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ اور جسے ایمان جیسی عظیم دولت ملی، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی کی محبت میں گم ہو کر ان کی عقیدت کا نعرہ لگا لے، فاطمہ الزہرا کی محبت میں گم ہو کر ان کی عقیدت کا نعرہ لگا لے، یہی عقیدت ہماری صرف جلسے تک محدود رہ جائے؟ وہ ایمان، اس کی لذتوں کی چاشنی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی مکی زندگی اٹھا کر، یہی بات آج اسٹیج پر میں تم سے بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ، قبر کو مانو، حشر کو مانو، قیامت کو مانو، تو آپ مجھے نذرانہ بھی دیں،
کھانا بھی کھلا رہے ہیں. یہی بات جب پیغمبر کہا کرتے تھے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، راہوں کے نیچے کانٹے بچھایا کرتے تھے. اس ایمان کی چاشنی کو مسلمانوں ہم نے سمجھ کیا رکھا کہ آج اگر ہم نے اسلام کے لیے قربانی دی ہوتی تو آج اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ پاتے. ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم تو محفل میں چند منٹ کے لیے آئے اور اس نظریے کے ساتھ کہ آئیں گے تھوڑا دیکھیں گے ماحول کیسا ہے، ماحول جیسا ہوگا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ نعت سنیں ماحول کا مزہ لے کر. مسلمانوں یاد رکھو، خدا کی قسم بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں کہ ان محفلوں میں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں، بلکہ بزرگوں کے پیغام سے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آیا. ان محافلوں کو تو ہم نے حقیقت میں پکنک کا اڈا بنا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ رات بھر جلسہ چلتا رہتا ہے اور صبح دیکھو تو جلسہ کرانے والا جو رات بھر اچھل اچھل کر نعرہ لگا رہا ہے فجر کی نماز سے آپ امام حسین کی زندگی اٹھا کر خاتون جنت کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ وہ خاتون جنت امام حسین کی والدہ ماجدہ کتنی بابرکت، کتنی متبرک ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، امی خدیجہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے شکم میں پرورش پا رہی تھی، اس کی ولادت کا وقت آیا تو مکے کی چند سہیلیوں کو میں نے بلایا. سہیلیوں نے مجھ سے میرے پاس آنے سے انکار کر دیا. اے خدیجہ میں تیرے پاس نہیں آ سکتا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی خدیجہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کی ایسی سزا؟ خدیجہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب وہ کوئی عام بچی ہوتی، خدیجہ کی بارگاہ میں تائیہ نہ آتی تو افسوس ہوتا، مگر وہ امی تھی حسین کی. بولو یار جھوٹ کے بولو. وہ بیوی تھی علی کی، وہ والدہ تھی حسن مجھے. امی خدیجہ فرماتی ہے کہ جب مکے کی سہیلیوں نے میرے پاس آنے سے انکار کیا، فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں کچھ عورتیں ہیں جنہیں میں پہچانتی نہ تھی. ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کسی نے کہا میں مریم ہوں، کسی نے کہا میں آسیہ ہوں. اب مکے کی عورتوں نے میری بچی کی خدمت میں آنے سے انکار کیا تو اللہ نے نبیوں کی بیوی، نبیوں کی مائیں کو بھیج دیا. جب امام حسین کی والدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، امی خدیجہ فرماتی ہے مکے کی سہیلیوں نے جو آنے سے انکار کر دیا، میری بیٹی فاطمہ اتنی بابرکت تھی، اللہ نے اس کی خدمت کے لیے میرے گھر میں نبیوں کی بیوی، نبیوں کی ماں. برادر اعلیٰ استاذ زمن علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں باغ جنت کے ہے بحر مدح خانے. باغ جنت کے ہے بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدار کا ہے دشمنان جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے ہیں. اس گھرانے کی جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. رمز کا مہتا بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رمز کا مہتا بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق.
کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن تو کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اس حسین پاک کی والدہ کا ذکر سنو، ان کا کردار کیا تھا، ان کے والد کا کردار، اور اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے فاطمہ الزہرا کی صرف ولادت دیکھی، ان کی زندگی کے ہر پہلو پر تو نہیں، چند پہلو پر میں گفتگو کر کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جب امام حسین کے والد ماجد مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ خیبر شکن حیدر کرم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، آپ کی امی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں۔ آج ہمارے گھر میں بچوں کی ولادت تو بچہ شکم میں پرورش پا رہا ہو، ماں گانا گا رہی ہو، ماں بیٹھ کر ایک دوسرے عورتوں کے ساتھ لوگوں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، بچہ ماں کے شکم میں پرورش پا رہا، ماں کا کردار قرآن کی تلاوت سے ماں کو یہ کہہ کے فرصت مل جاتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم تو حاملہ ہیں، ہمارے شکم میں بچہ پیدا۔ اور اپنے اسلاف کی ماؤں کا حال دیکھو، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں علی میرے شکم میں پرورش پا رہے ہیں، میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں، میں نے کعبے کا ایک چکر، دو چکر، تین چکر، چار چکر، پانچ چکر، چھ چکر لگا کر فارغ ہوئی تو میرے شکم میں میرے بچے کی ولادت کا درد پیدا ہوا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی پردہ دری ہو جائے، پروردگار عالم تو میرے شکم میں پرورش پانے والے بیٹے کی الگ سے انتظار فرما دے۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میرا بچہ اتنا بابرکت تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے فاطمہ کعبے میں آ جاؤ، میں نے قدم رکھا تو علی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ میں نے قدم رکھا علی کی ولادت۔ کون علی؟ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ امی خدیجہ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھ رہے، علی نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ آقا نے فرمایا علی نماز پڑھ رہے، میں نیا دین لے کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، تم بھی قبول کرو۔ علی نے کہا چچا ابا ابو طالب سے بات پہلے مشورہ تو کر لوں، پوچھ تو لوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہ علی ایسا نہ کرنا، رات سوئے اللہ نے علی کے دل میں ایمان کو واسع فرما دیا۔ صبح اٹھے یا رسول اللہ آپ کی کئی ہر بات پر ایمان، اس گھرانے کا ذکر سن رہے ہو، وہ علی جن کا کردار اٹھا کر دیکھو، اللہ نے کسی کو دنیا میں بھیجا ایک خصوصیت کے ساتھ، دو خصوصیت کے ساتھ، علی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ہر معاملے میں، ہر خصوصیت میں اللہ نے علی کو ممتاز فرما دیا ہے، اتنا کردار عطا فرمایا ہے کہ وہی علی ہے جو شیر خدا بھی ہے، وہی علی ہے جو فاتح خیبر بھی ہے، وہی علی ہے جو داماد مصطفیٰ بھی ہے، وہی علی ہے جو جوہر فاطمہ بھی ہے۔
وہی علی ہیں جو فاتح خیبر بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، شوہر فاطمہ بھی ہیں، والد بزرگوار حسنین کریمین بھی ہیں۔ ہاں ہاں وہی علی ہیں جو صاحب شجاعت بھی ہیں، جو صاحب کرامت بھی ہیں، جو صاحب سخاوت بھی ہیں۔ جہاں جہاں علی کا کردار دیکھو گے ہر وصف میں علی ممتاز نظر آئیں گے۔ اس علی کی زندگی کے پہلے ذکر کر رہے ہو نا، ذکر کرنا بڑی بات، اس سے کہیں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا عکس اور پہلو ہماری زندگی میں ہے۔ علی کی زندگی کا علی کا چاہنے والا تو علی کی محفل میں بیٹھ کر خوب عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان۔ مگر میں دیکھ رہا تھا شروع میں ایک نعرہ لگ رہا حیدر 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 حیدر۔ ان نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ روایتوں میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت تک اٹھایا جائے گا۔ علی یہ کوئی معمولی نام نہیں، علی یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زبان کھولا حیدر حیدر کہنا شروع کر دیا۔ یہ ادب کے خلاف ہے، حیدر حیدر حیدر۔ آپ کو نعرہ لگانا ہے حیدر علی کہو، مولا علی کہو، یا علی کہو، یہ ادب کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ کربلا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 5 نفوس قدسیہ فاطمہ، علی، حسن، حسین کو لے کر آیت مباہلہ کے لیے میدان میں جا رہے تھے، تو عیسائیوں کا ایک عالم جس کا نام عبد المسیح، اس نے کہا تھا تم کن سے مناظرہ کرنے جا رہے؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا نام علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، میں نے ان کا نام تو پچھلی کتابوں میں دیکھا، تم ان سے مباہلہ کرو گے؟ وہ علی جن کی شان اتنی نرالی کہ اللہ ان کی عظمت کے ترانے، اللہ ان کی بزرگی پچھلی کتابوں میں بیان فرمائے۔ اس مولا علی کا ہو، امام حسن کا ہو، امام حسین کا ہو، خاتون جنت مخدومہ کائنات کا نام ہو، ادب کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بڑی عقیدت کے ساتھ نعرہ لگا رہے تھے، یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ اب انشاءاللہ آپ نام لیں گے کوئی بھی نوجوان، بڑی عقیدت ہے الحمدللہ عز و جل ان نوجوانوں میں بڑی محبت ہے اہل بیت سے، سب کو محبت ہے، اہل بیت سے کس کو محبت نہیں؟ اگر ہماری زندگی میں اہل بیت کی محبت سے ایک لمحہ بھی خالی، وہ ہمارے ایمان کی موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا مرا وہ ایمان کی موت ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی موت پانے کے ساتھ اللہ بشارت دے رہا۔ اہل بیت کا بغض انسان کو مار ڈالتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کون علی، ان کی زندگی کے چند جز دیکھیں۔ مولا علی وہی مولا علی۔ ہاں ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں سے بھی، علی کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، جبکہ علی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ علی کا سفر کرنے کے لیے کہیں نکلا کرتے تھے، گھوڑے کی ایک رکاب پر قدم رکھتے تھے، پورا بیٹھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہ ہے علی کی زندگی کہ گھوڑے کی رکاب پر پہلا قدم رکھا آدھا قرآن، دوسرا قدم رکھا پورا قرآن۔ علی کا چاہنے والا صرف ذکر امام حسین میں آ کر بیٹھ کر چلا جاتا ہے، سال بھر اس کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ علی کی زندگی کا پیغام نہیں ہے۔ چند جملے میں سخت کہہ جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے۔ یہ مولانا آیا بجائے کمیٹی اور اہل اجلاس کی تعریف کرنے کے بجائے سخت جملے کہہ گیا۔ میرے بھائیوں خدا کی قسم یہ جملہ
اگر یہ سچ کلمہ آپ نے اپنی زندگی میں اتار لیا، آپ کی دنیا بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی، آخرت بھی بنتی ہوئی۔ علی کی زندگی پڑھو، وہی علی ہے جو فاتح خیبر بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، شوہر فاطمہ بھی ہیں۔ وہی علی کی زندگی کا ایک چیپٹر پڑھو۔ علی پاؤں میں کانٹا چبھا، کانٹے کو چون لیا جاتا تو تڑپ جاتے، بے چین ہو جاتے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی ماہر دانا عقل مند بینا نے کہا کہ علی جب نماز میں ہو تو ان کا کانٹا نکالا جائے۔ علی جب نماز کی حالت میں ہو ان کا کانٹا نکالا جائے۔ علی نماز میں گئے، لوگوں نے کانٹا نکال لیا، پوچھا اے علی آپ کا کانٹا نکال لیا گیا، وہ کانٹا جو چھونے سے آپ تڑپ جاتے تھے، پلٹ جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے، آپ کا نماز کی حالت میں کانٹا نکالا گیا، کانٹا نکالا گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ علی فرماتے ہیں جب علی نماز میں ہوتا ہے، علی اس وقت خدا کی بندگی میں ہوتا ہے، خدا کے درمیان، علی کے درمیان دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، مجھے اس کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ علی جب اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ علی ہوتا ہے، علی کا خدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہمارے حالات یہ نہ بن سکے کہ ہم ہو خدا ہو، اللہ کرے کہ بن جائے، نہ بھی بن سکے تو اتنا تو ہو جائے علی کی محبت کا دم بھرنے والا کم سے کم 5 وقت نمازی تو بن جائے۔ آؤ خاتون جنت کی زندگی، وقت اتنا نہیں کہ میں سارے نفوس قدسیہ کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کروں۔ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ایک عکس دیکھو کہ حضرت علی ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، چہرے پر مایوسی۔ فاطمہ نے پوچھا علی پریشان کیوں ہے؟ کہا میری بیوی فاطمہ اللہ کے نبی کی کل آج عثمان میرے دینی بھائی نے بہت شاندار دعوت کی، میرے پاس بہت دولت نہیں کہ میں نبی کی بہت شاندار دعوت۔ فاطمہ نے کہا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ نبی سے کہہ دو یا رسول اللہ جتنی عثمان نے جیسی آپ کی دعوت کی میں بھی کل آپ کے اپنے گھر آپ کی دعوت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ۔ وہ علی بولنے لگے اے فاطمہ ابھی چند روز گزرا کہ مصطفیٰ راستے سے گزر رہے تھے تو مصطفیٰ نے ہمارے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے سامان بھیجا تھا، مصطفیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں چند روز سے چولہا نہیں جلا۔ اے فاطمہ ہمارے گھر میں چند روز سے چولہا نہیں جلا، مصطفیٰ ان کے اصحاب کی اتنی شاندار دعوت ہم کیسے کر سکیں؟ مگر وہ فاطمہ تھی، فاطمہ رسول کی شہزادی تھی جس نے رسول کی آغوش میں تربیت پائی۔ فاطمہ کہتی ہے اے علی جاؤ جاؤ مصطفیٰ سے کہنا تمہارا کام ہے، اللہ کے ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، انتظام کرنا آج چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر مایوس ہو جانے والوں، تھوڑی سی پریشانی گھر آ جائے پریشان ہو جانے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرنے کے بجائے دنیا دار کی چوکھٹ پہ جانے والوں، یہ فاطمہ کا کردار ہے کہ اگر گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے تو اللہ 1400 صحابہ کا کھانے کا انتظام مصطفیٰ کی دعوت کے ساتھ کر دیا کرتا۔ علی گئے یا رسول اللہ کل دعوت، مصطفیٰ نے قبول فرمایا، دوسرے دن صحابہ کے ساتھ آ گئے۔ اب فاطمہ سجدہ ریز ہوئی، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے اللہ آج تک تیرے رسول کی پیاری شہزادی فاطمہ
تجھ سے اپنے لیے کوئی سوال نہ کیا مولا. فاطمہ علی کے گھر میں چکی پیستی رہی، فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے مولا. فاطمہ نے کبھی اپنے بابا سے شکایت نہ کی مولا. فاطمہ ننھے ننھے بچے حسن و حسین کو پالتی رہی. حسین بخار کی شدت سے بے چین ہوئے تو فاطمہ نے روزہ رکھ لیا منت کا مولا. روزہ رکھا، گھر میں افطار کرنے کو کھجور کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں. سائل آیا، اس کھجور کو بھی اٹھا کر دے دیا مولا. اے اللہ، تیرے رسول کی پیاری شہزادی نے آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی سوال نہ کیا. پروردگار عالم، میں نے اپنے بابا کی ان کے اصحاب کے ساتھ دعوت بھیج دی ہے. پروردگار عالم، تو بابا کی دعوت کا انتظام غیر سے فرما دے. فاطمہ رات بھر سجدے میں رہی، سجدے میں رہی، قرآن پڑھتی رہی، تلاوت کرتی رہی، بندگی میں اللہ کی رہی. صبح ہوئی، مصطفیٰ تشریف لے آئے. فاطمہ نے ہانڈی چڑھائی، ہانڈی میں پانی ڈالا. مصطفیٰ نے کہا علی کیا بنایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے انتظام بنایا. مصطفیٰ نے کہا کہ لے آؤ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں علی ہانڈی لے کر آئے. مصطفیٰ نے پلیٹ ہٹائے بغیر، ڈھکن ہٹائے بغیر کھانا نکالنا شروع کیا. بول رہے یار، نکالنا شروع کیا. فاطمہ نے پانی کے علاوہ کچھ ڈالا نہیں تھا. 10 صحابہ نے کھایا، 20 صحابہ نے کھایا، 30 صحابہ نے کھایا. یہاں تک کہ مصطفیٰ کھانا نکال کر دیتے رہے، صحابہ اس کھانے کو تناول کرتے رہے. یہاں تک کہ سارے صحابہ نے کھانا کو تناول کرتے رہے. یہ سب ابھی بہت دیر تک خیال میں فاطمہ نے کھانا نکال کر دینا شروع کیا. مصطفیٰ نے صحابہ کو کھلایا. صحابہ کو کھلانے کے بعد صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے. آج تک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ بیدار ہیں نا؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا علی، یا علی، یا حسین، یا فاطمہ، یا حسن. فاطمہ نے کھانا نکال کر دینا شروع کیا. مصطفیٰ کے تمام صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، آج تک اتنا شاندار کھانا آج تک ہم لوگوں نے کسی صحابہ کے دسترخوان پر تناول نہیں کیا. تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں کیسے تناول کرتے؟ دنیا کا کھانا ہوتا تو تم تناول کر لیتے. کل رات میری بیٹی فاطمہ نے اللہ سے کہا کر دعا کی تھی. اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کی دعا کے صدقے تمہارے کھانے کا انتظام جنت سے کر دیا. جنت سے کر دیا ہے وہ فاطمہ. پریشانی آ جائے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. ہم ہیں کہ پریشانی آئے تو دنیا دار کی چوکھٹ اور پھر کہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر کہیں کہ حکومتیں ہمیں کیوں پریشان ہیں. قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں، دوشی حکومت کو ٹھہرائیں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم ہم نہ دلوائیں، حکومتوں کو دوشی ٹھہرائیں. اپنی ماں بہنوں کو پردے کی تلقین ہم نہ کریں، دوشی حکومت کو ٹھہرائیں. اپنی زندگی سے حرام حلال کی آمیزش کو ختم نہ کریں، ان میں کوئی امتیاز نہ سمجھیں، دوشی حکومت کو ٹھہرائیں. حکومتوں نے تمہیں کب منع کیا ہے کہ تم نماز پڑھو؟ وہ بات الگ ہے کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ آیا تو ہر مسجد میں تالے لگ گئے، مدرسوں پہ تالے لگ گئے، تمام دھارمک استھلوں پہ تالے لگ گئے. یہ کورونا پیریڈ دیکھنے کے بعد، ایسی آفت اور تباہی دیکھنے کے بعد، اے مسلمان تو اپنے آپ کو نماز کے قریب نہ کر سکتا، تو اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے قریب نہ کر سکتا، تو اب کس تباہی کا تو انتظار کر رہا ہے؟ تو مجھے
کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم سے نمازوں کے لیے، ہم کو نمازوں کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن نہیں چاہیے؟ ارے کورونا کی دوسری لہر نے تو ایسی تباہی مچائی، ایسی تباہی مچائی کہ ایک ایک قبرستان میں ایک ایک وقت کی نماز میں 15 جنازے ہو جاتے۔ حالات یہ کہ جے سی بی کے ذریعے قبر کھودی جا رہی ہے۔ کورونا پیشنٹ اگر مر جائے تو باپ ہے بیٹے کا جنازہ چھوڑے، بیٹا ہے اپنی دولت کو خرچ کر رہا ہے۔ خبردار پرشاسن کے لوگوں، مجھ سے جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، میرا کورونا پیشنٹ میں مرا ہوا باپ میرے گھر نہیں آنا چاہتا۔ اے مسلمانوں، تم کو ان حالات نے بھی بیدار نہیں کیا؟ تم اب بھی نمازوں کے پابند نہ بن سکے، اب بھی قرآن کی تلاوت کے عادی نہ بن سکے، اب بھی اپنے آپ کو سچ کے دامن سے وابستہ کرنے والا نہ بن سکے۔ اس سے کہیں بڑی تباہی کا وقت کربلا کے میدان میں، اس سے کہیں بڑی مصیبت کا وقت کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ سیدہ زینب حسین سے پکار کر کہا تھا، بھائی جان مصیبت کیسی بھی ہو، کل کی صبح جانو موتار ہونے والی ہے، بھیا مر کے جانے کی صبح ہے، چلو ہم لوگ رات بھر مل کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چلو ہم لوگ رات بھر مل کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بھیا حسین نے کہا تھا، اے میری بہن زینب، مجھے معلوم ہے کہ کل کی صبح جو نمودار ہوگی وہ بھیا اکبر کی صبح قتل کی صبح ہوگی، اصغر کی قتل کی صبح ہوگی، قاسم کی قتل کی صبح ہوگی۔ سیدہ زینب نے امام حسین سے کہا، بھائی جان، ہم نے نانا کو مصیبت کے عالم میں ایک عمل کر دیا۔ زینب سے امام پاک نے فرمایا، زینب وہ عمل کون سا ہے؟ زینب نے تڑپ کر کہا تھا کہ بھائی جان، نانا پریشانی کے عالم میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا۔ اے مسلمانوں، اتنی بڑی آفت آئی، تم پر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ نہ جانے کورونا کی زد میں آ کر ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے عزیز، کتنے اقارب، کتنے دوست، کتنے احباب گزر گئے۔ ان کو قبر کی تنہائی میں پہنچانے کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو نماز کے قریب نہ کر سکے۔ یہی کربلا والوں کا پیغام ہے۔ مصیبت کیسی بھی ہو، پریشانی کیسی بھی ہو، اللہ کے دین سے تم دور نہ ہو، نبی کی شریعت سے تم دور نہ ہو، اللہ کے فرمان رسول کے فرامین سے تم دور نہ ہو۔ یہی امام حسین، جن کی زندگی کے ہر پہلو تو نہیں، کچھ پہلو دیکھو کہ یہی امام حسین کی ذات ہے، جن کی ولادت ہی کے موقع پر اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں حسین کی شہادت کی خبر مصطفیٰ کو دی۔ آقا، یہی وہ بابرکت شہزادہ ہے جس کی ولادت باسعادت پر آسمان سے فرشتوں کا اتنی تعداد میں نزول ہوا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آقا، یہی وہ شہزادہ ہے جو آپ کی امت کے شریر فرشتوں کے ہاتھ سے قتل کیا جائے۔ اس جگہ کی مصطفیٰ کو مٹی بھی لا کر دے دی کہ آقا یہ مٹی ہے، جس دن یہ خون بچ جائے اس دن سمجھ لینا ہمارا حسین شہید ہو گیا۔ وہی حسین جسے مصطفیٰ کبھی لبے اطہر لگا کر چھوٹا، وہی حسین جسے مصطفیٰ کبھی کاندھے پر سوار کر، وہی حسین جس کی خاطر مصطفیٰ کبھی آنسو بہائے، فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے بیٹی فاطمہ، حسین کو مت رلائے، حسین روتا ہے تو مجھے رونا ہے۔ وہی حسین پاک کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزرتا رہا
60 ہجری آئی، یزید نے تخت پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کے بعد حسین ابن علی کے پاس سب سے پہلا گورنر، مدینے کے گورنر کے پاس حکم نامہ بھیجا کہ حسین ابن علی سے بیعت۔ ولید بن عقبہ نے بلایا، حسین یزید کی بیعت کو منظور کرتے ہیں یا نہیں؟ حسین ابن علی نے کہا کہ یہ حسین کا گورا گورا ہاتھ کبھی یہ نانا کے ہاتھ میں گیا ہے، کبھی بابا علی کے ہاتھ میں گیا ہے، کبھی فاطمہ کے ہاتھ میں گیا ہے، کبھی بھیا حسن کے ہاتھ میں گیا، یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کون مدینہ؟ اس مدینے کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہو، اس مدینے کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہو تو اس بات سے لگاؤ کہ جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، 8 دن 10 دن 15 دن مدینے میں رہتا ہے، پھر اعلان کیا جاتا ہے حاجی صاحبان اپنے اپنے سامان کو پیک کرنے مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ تو وہ حاجی جو انڈیا میں، پاکستان میں، ساؤتھ افریقہ میں، ماریشس میں، لندن میں، پوری دنیا کے خطے میں جہاں بھی رہا، عاشق رسول حاجی مصطفیٰ کی یاد کو اپنے تصور میں بسا کر اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھتا رہا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نبی بے نبی با ہمارا نبی۔ ایک حاجی انڈیا میں رہا، روضہ رسول پر جانے کے بعد یہی کہتا رہا، آقا آپ نے اپنے قدموں میں بلایا ہے، آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر میں وہ سلام پڑھتا ہوں جو میرے امام نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پڑھا تھا، اور کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پدری ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر کارے کرم تاج کارے حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ آوا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک حاجی 8 دن مدینے میں، مدینہ چھوڑنے کا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا کو آپ چائے دے دیجیے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے، صرف چچا کو ایک مرتبہ باواز بلند اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں صحیح طور سے کربلا پہنچ بھی نہیں تھی اور اشارہ ہو گیا کہ وقت زیادہ ہو۔ خیر مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنے لوگ سن لیں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے بہت اچھا سنا اور ابھی سن بھی رہے ہیں۔ صرف کربلا کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مدینہ شریف امام حسین کو چھڑوانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ امام نے اپنے اہل بیت اطہار کے تمام آوان و انصار کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا اور اپنے نانا کی قبر انور پر آئے اور کہنے لگے، نانا میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ کبھی وہ دیا کرتے تھے، نانا میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ اپنے کاندھے پر جس کو سوار کیا کرتے تھے۔ حسین نے مدینہ ذی الحجہ میں چھوڑا، شعبان المعظم کو 4 تاریخ کو چھوڑا، مکہ آ گئے، مکہ میں بڑا شاندار استقبال ہوا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ چھوڑا، مکہ میں صحابہ کہہ رہے تھے حسین کوفہ مت جاؤ، کوفہ کی غداری بہت مشہور ہے، انہوں نے کسی موقع پہ آپ کے باپ علی کو دھوکہ دیا، کسی موقع پہ آپ کے بھائی حسن کو دھوکہ دیا، آپ کو بلا کر بھی کوفہ والے دھوکہ دے کے۔ حسین نے کہا ضرور کوئی بات ہے، 170 سے زائد خط آئے ہیں، کوئی بات ضرور ہے۔ حسین سے لوگوں نے کہا حسین ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، چلو 4-6 دن کے بعد صفا مروہ کی ساتھ میں صحیح کریں گے، میدان مینا میں قربانی دیں گے، طواف کعبہ کریں گے، حج کا مہینہ ہے، پوری دنیا کا حاجی اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتا ہے، ذی
जिलहिज्जा के महीने में काबे का तवाफ करके हज की दौलत से माला माल हुआ करता है, तो हुसैन ने पुकार कर कहा था, अरे हुसैन पर, हुसैन पर, हुसैन पर, जिंदगी में जो हज फर्ज था हुसैन ने उसे अदा कर लिया है। अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं, नबिया को दीन बचाना फर्ज है। आपने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़ने के बाद आपने मक्का छोड़ने के बाद एक मुहर्रम उल हराम को कूफा पहुंचे, 7 मुहर्रम उल हराम को आप पर दाना पानी पर किया गया। ये मुख्तसर करबला की तारीख है। 7 मुहर्रम को उमर इब्ने साद आया, कहने लगा हुसैन आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा या यजीद की बैत। कहा कि हुसैन का कल भी यही फैसला था। हुसैन ने ना कल यजीद की बैत को मंजूर किया था, ना आज यजीद की बैत को मंजूर करेगा। हुसैन का कलाम, हुसैन का सर तन से जुदा हो जाएगा, फिर भी यजीद की बैत को हरगिज़ मंजूर नहीं करेगा। 9 मुहर्रम को पानी दाना बंद किया गया। हुसैन कौन? हुसैन जिसके लबे अदर मुस्तफा चूमा करते, जिसको कांधे पर मुस्तफा सवार किया करते थे। 9 मुहर्रम की तारीख इमाम हुसैन अपने आवानो अंसार को इकट्ठा करते हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम भी आओ, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी तुम भी आओ, अकबर तुम भी आओ, कासिम तुम भी आओ, आनो मोहम्मद तुम भी आओ, ज़ैनब तुम भी आओ, उम्मे लैला तुम भी आओ, शहर बानो तुम भी, सबको इकट्ठा किया। 9 मुहर्रम की तारीख शबे आशूरा की तारीख है। हुसैन ने कहा, ऐ मेरे घर वालों, अब तक तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, तुम में से तुमसे बेहतर साथी दुनिया में हुसैन से बेहतर साथी किसी के पास मौजूद नहीं है। खुदा की कसम यजीद मेरे खून का प्यासा है। तुम लोग इस वक्त रात की तन्हाई में मुझे छोड़कर चले जाओ। उस वक्त रात की तन्हाई में एक चिराग जल रहा था। हुसैन ने उस चिराग को जलाया था, जलाने के बाद बुझा दिया था, और बुझाने के बाद कहा था कि तुम लोग मेरा साथ छोड़ कर चले जाओ, इसलिए कि यजीद मेरे खून का प्यासा है, वो तुम लोगों को जाने से नहीं रोकेगा। जब चिराग जला था, हुसैन के तमाम साथी हुसैन के कदमों पर गिरे नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं, मेरे आका हुसैन, आपके जिंदा रहने के बाद हमारा जिंदा रहने का क्या फायदा? अगर आपको इस परेशानी के आलम में हम छोड़कर चले गए तो कल भरोसे कयामत हम आपके नाना क्या मुंह दिखाएंगे? अगर आपके नाना ने पूछ लिया कि मेरा हुसैन भूखा था, तुमने साथ छोड़ दिया, मेरा हुसैन प्यासा था, तुमने साथ छोड़ दिया। मुहर्रम की 10 तारीख का इमाम हुसैन की तरफ से मुहासरा किया गया, खेमे का जायजा लिया गया। उमर इब्ने साद ने तीर चलाकर जंग का ऐलान किया। हबीब इब्ने मुजाहिर 82 साल के जवान, 82 साल के वो मर्द मुजाहिद इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर चुके। तमाम आवानो अंसार की शहादत के बाद सैयदना अब्बास अलमबरदार, कौन अब्बास अलमबरदार? हुसैन के सौतेले भाई मौला अली के शहजादे, हुसैन की बारगाह में आए, कहने लगे भाई जान। सैयदा सकीना अब्बास की बारगाह में आई, कहने लगी चचा जान, आज तक सकीना ने तुमसे कुछ नहीं पूछा। ए चचा जान, सकीना को इस करबला के मैदान में चंद सवाल की इजाजत दे दो। इमाम अब्बास ने कहा कि बेटी सकीना, मां को क्या मांगती हो? सकीना ने कहा, चचा जान, अकबर की प्यास तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती है, कासिम की प्यास तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती है, और मोहम्मद की प्यास तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती है। भैया चचा जान, मुझसे मेरे भाई अस्कर तक तड़पना नहीं देखा। जाओ यजीद से कहो कि अस्कर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने सकीना से वादा किया, बेटी सकीना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं नहरे फुरात पर जाऊंगा, इन यजीदियों से लड़कर पानी नहरे फुरात का लाकर अपने भैया अस्कर को दूंगा। सकीना से वादा किया। अब्बास अलमबरदार ने घोड़े पर कदम रखा, कदम रखने के बाद घोड़े की रकाब को हुसैन ने पकड़ लिया। भैया अब्बास, कहां जा रहे हो? अब्बास अलमबरदार से हुसैन पाक ने फरमाया, भाई हुसैन, सकीना बेटी से मैंने वादा कर लिया, यजीदियों से पानी लेने जा रहा हूं। हुसैन फरमाते हैं कि भाई
عباس یہ بتاؤ حسینی خیمے کا ایک قلم بردار جو جاتا رہا کیا تم نے انہیں واپس آتے ہوئے دیکھا؟ عباس علم بردار نے کہا نہیں بھائی حسین ہم نے واپس آتے دیکھا۔ امام پاک فرماتے بھائی عباس تم ہی ہمارے خیمے کے علم بردار ہو، تمہاری شہادت کے بعد میری قبر ٹوٹ جائے گی۔ عباس نے حسین کو تسکین قلب کی خاطر چند تسکین کے جملے ارشاد فرمائے، پھر نہر فرات پر گئے، یزیدیوں سے کہنے لگے یزیدیوں اصغر نے تمہارا کیا کیا؟ یہ تو بولنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ نہر فرات جس کا پانی بندر کتے سور پی رہے ہیں، تمہیں اہل بیت اطہار کر اس پانی سے روک دیا جس کے صدقے میں دانا پانی پوری دنیا کو ملتا ہے۔ عمر ابن سعد پکار اٹھا حسین خبردار عباس کو ایک بوند پانی نہیں ملنا چاہیے۔ عباس علم بردار کی رگوں میں خون حیدری نے جوش مارا، عباس نے تلوار اٹھایا، یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے، ایک صف میں 80 سے زائد یزیدی سے سب کو پناہ فرار کر دیا۔ نہر فرات میں پہنچے، پانی کو لیا، مشکیزے میں بھرنے کے بعد اپنے کاندھے پر ٹانگا، تمام یزیدی پکار اٹھے خبردار عباس کو ایک بوند اپنے خیمے میں پانی نہیں لے جانے دینا چاہیے۔ تمام تر یزیدیوں نے لڑائی شروع کی۔ ایک وقت شمر جوشن نے عباس علم بردار کے بازو کاندھے پر ایک تلوار کا وار کیا، آپ کا بازو کٹ کر الگ ہوا۔ آپ نے اس بازو سے پانی کو اٹھا کر دوسرے بازو میں ٹانگا، وہ بھی بازو الگ ہوا، یہاں تک کہ عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانت سے پکڑا ہے، حسینی خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد پکار اٹھا اے یزیدیوں خبردار ایک بوند بھی پانی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اللہ کیسا وقت رہا ہوگا۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بھائی عباس علم بردار مشکیزے کو دانت سے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد پکار اٹھا ایک بوند پانی اگر چلا گیا تو بہت برا ہوگا، اور یہ تم انہیں جانتے نہیں ہو، خدا کی قسم چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہوتی ہے، تیر و تلوار کی بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ کچھ تیر جا کر حضرت سیدنا عباس علم بردار کے مشکیزے میں چبھا ہے، پانی بہ گیا ہے۔ بہتے بہتے پانی حضرت عباس لڑتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ عباس علم بردار چند زخم کھا کر کے گھوڑے سے نیچے آئے، بھائی حسین نے اپنے پہلو میں لٹھایا۔ عباس علم بردار کہتے بھیا حسین اگر چند گھونٹ پانی مل جاتا ان یزیدیوں کو میں دکھا دیتا علی کے کچھار کا شیر کس طرح بہادر اور جوابر ہوا کرتا ہے۔ حسین پاک عباس کو تسکین قلب کے جملے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عباس تمہیں اپنے فرات کا پانی نہیں، جاؤ حوض کوثر پر نانا اور تمہارے والد مولا علی کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین نے تسکین قلب کے چند جملے کہے، عباس علم بردار کی آخری وقت آیا ہے، آپ کی روح مقصد منفرد سے پرواز کر جاتی ہے۔ عباس علم بردار حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک آوانو انصار شہید ہو گئے۔ حسین پاک اصغر کو لے کر آئے، اصغر پر بھی ان یزیدیوں نے ترس نہیں کھایا۔ سیدہ زینب نے کہا تھا کہ بھائی جان لے جاؤ ان یزیدیوں کے سامنے اصغر کو دکھاؤ، شاید یہ بچے کی معصومیت پر ترس کھا جائیں، شاید یہ بچے کے بچپنے پر ترس کھا جائے۔ عباس علم بردار کی شہادت کے بعد احمد شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، اصغر شہید ہوئے۔ اب ایک ایک کے لاشیں کو امام پاک اکٹھا کر رہے ہیں۔ اتنے میں کوفہ کا ایک شخص جو حج کرنے کے لیے گیا تھا اسی سال، وہ آیا امام پاک کی بارگاہ میں کہنے لگا آپ امام حسین ہیں، آپ حسین ابن علی ہیں۔ امام پاک نے کہا ہاں میں حسین ابن علی ہوں۔ تو وہ تمہیں مجھ سے کیا کہا ہے؟ حسین ابن علی سے کوفہ میں رہنے والا وہ شخص کہنے لگا حضور اس سال میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے دیکھا جب میں روضہ رسول پر جایا کرتا تھا، رسول کی بارگاہ میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک 12 سال یا 10 سالہ بچی جو روضہ رسول پر کھڑی ہو کر آ کر روزانہ رویا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی نانا جان دیکھو دیکھو بھیا بابا حسین نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی تم صحیح ہو جاؤ گی، ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہاری طبیعت سازگار ہو جاؤ
ہو جائے گی تو ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے. بھیا اکبر کو بھیجنے کے بعد نانا جان مجھے بھائی بھی بھول گئے, بابا حسین بھی بھول گئے, میری پھوپھی زینب بھی بھول گئی. بابا آج تک جب تک حسین اپنا قافلہ لے کر گئے ہیں ابھی تک انہوں نے مجھے کوئی خط بھی نہیں بھیجا ہے. مجھے اکبر کی اصغر کے ہاتھ سے آسانی حاصل نہیں ہو سکی ہے. بابا جان آپ ہی کچھ کرم فرمائیں, بھیا حسین تک یہ پیغام, ابا حسین بابا حسین تک یہ پیغام پہنچائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ خط جیسے ہی وہ کوفہ کا رہنے والا خط دیتا ہے, حسین نے اس خط کو پڑھا. وہ سیدہ سغرا کا خط تھا. کون سیدہ سغرا؟ امام حسین کی پیاری شہزادی جسے امام حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا. وہ بیمار تھی, شدت بخار کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی, مگر جاتے جاتے انہوں نے بھی اپنے حوصلے کی استقامت پیدا کی تھی اور حسین کو اٹھ کر دکھایا تھا کہ بابا دیکھو میں تو چل سکتی ہوں. سیدہ سغرا کا خط پڑھا ہے. سیدہ سغرا نے خط میں لکھا تھا کہ بابا مجھے تم سے بھی شکایت ہے, بھائی اکبر سے بھی شکایت ہے, پھوپھی سے شکایت ہے, سارے لوگوں سے شکایت ہے. تم لوگ جانے کے بعد مجھے بھول گئے. اللہ حسین پاک نے دیکھا سیدہ سغرا نے اس میں لکھ رکھا تھا کہ بابا حسین میں نے اس قاصد کے ساتھ اپنے بھیا اصغر کے لیے کچھ نئے کپڑے بھیجے ہیں. اصغر تو شہید ہو چکے تھے. امام حسین نے جیسے ہی وہ خط پڑھا ہے پڑھنے کے بعد رونے لگے, اے میری بیٹی سغرا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت اصغر کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں بلکہ کفن کی ضرورت ہے. امام حسین نے وہ خط پڑھا. خط کا مضمون پڑھنے کے بعد حسین وہ حسین جو کموں سے چور ایک لاشا اٹھا چکا. آخر میں امام حسین کا نمبر آتا, یزیدی خیمے کی طرف گئے. المختصر یہ ہے کہ حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا, اے یزیدی تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ اس حسین کا خون لینے پر تو لے جس سے نانا کبھی اپنے کاندھے کر سکتا. اے یزیدیو دنیا میں کوئی نبی کے نوازا میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی موجود ہو. عمر ابن سعد پکار کر کہنے لگا, حسین کیا آپ نے جان بچانے کی تدبیر سوچی؟ حسین نے کہا, ظالم مجھے جان بچانا ہوتا تو اکبر کی قربانی نہ دی, قاسم کے مقبرے کو قربان کرتا اور محمد کو قربان ہوتا نہ دیکھتا. اگر مجھے جان بچانا ہوتا تو مدینے کی مقدس جدائی کو دے بتا. عمر کے ساتھ پکار اٹھا, حسین اب لڑنے کو تیار ہو جاؤ. حسین لڑنے کو تیار ہوئے, لیکن اطہار کے تمام بہن بیٹے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میدان کارزار میں آئے. لڑتے رہے. جتنے بھی یزیدی آپ کی طرف آئے سب کو فنا فی النار کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا حسین بہت سارے زخم کھا کر گھوڑے سے نیچے آئے. حسین کو پیاس کی شدت نے بے چین کیا. نماز کا وقت آیا. حسین نے یزیدیوں سے پوچھا, اس وقت کون سا وقت ہے؟ کہا کہ حسین جمعہ کا وقت. کہا تمہیں معلوم ہے اس وقت پوری دنیا کی مسجدوں میں رات سے میرے نانا کی عظمت کے ترانے بلند کیے جاتے ہیں. نماز کی حالت میں امام حسین کے یزیدیوں نے موقع اچھا سمجھا کہ خبردار اگر حسین اٹھیں گے یہ یزیدیوں کو پھر پناہ جہنم کی کہہ وادی میں پہنچائیں گے. چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش کی جاتی ہے. امام حسین محرم شریف کی 10 تاریخ 61 ہجری کو نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اس دنیا سے دور فرما جاتے ہیں. حسین کی شہادت کا وقت آیا. زمین خون کے آنسو رو رہی, آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا, جنات خون کے آنسو رو رہے تھے, تاریخ خدائی خون کے آنسو بہا رہی تھی. کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے, جو دہکتی آپ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, وہ جو پوری غم کے سانچے کو خوشی میں ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا.
کون حسین معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ کون حسین جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جب حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، جھولی کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے، پکارے عباس اے سقیفہ میں پانی لاتا ہوں خوب پینا، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، عدو کے سر پر یوں تیغ کھولے حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والے گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ کون حسین کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں قوہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ کون حسین علی و فاطمہ زہرا کا زین آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، زمانے بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا ہے۔ کون حسین چمن ہے دین پیغمبر حسین ناری ہے، حسب بھی عالی ہے اور نسب بھی عالی ہے، یہ کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی، حسین نام کروڑوں جزیر خالی ہے۔ کون حسین جس کے بارے میں علامہ حسن رضا خان نے کہا تھا، جن کے گھرانے کے بارے میں پاک جنت کے ہے پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کردار حسین بھی یہی ہے، پیغام حسین بھی یہی ہے، پیغام فاطمہ بھی یہی ہے، پیغام علی بھی یہی ہے، پیغام حسین بھی یہی ہے، پیغام مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، پیغام مصطفیٰ اور پیغام اہل بیت یہی ہے کہ کیسی بھی مصیبت آ جائے دین کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، دین کا دامن نمازوں سے تمہارا واسطہ نہ چھوٹنے پائے، قرآن کی تلاوت سے تم دور نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مختصر سی شہادت کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس مختصر کی شہادت کے چند خاکے کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اتار لیا، ہماری دنیا بھی بنتی نظر آئے گی، ہماری آخرت بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریر میں مجھ سے جس طرح سے بولنے میں یا سننے کے سوالوں کے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس شہیدان کربلا کے صدقے میں مولا ہمارے خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور سلنانی میاں دامت برکاتہم العالیہ جو 2-4 روز پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہے، مولا شہیدان کربلا کے صدقے انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے بیمار زین العابدین کے صدقے مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر حسین ابن علی کا نام زندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔